ویلکم بیک۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے صادق آباد سے، جہاں پر کچے کے علاقے میں پیپکو کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے بجلی چوروں میں ملوث 300 گھروں کی نشاندہی کر لیا۔ مزید جانتے ہیں رانا محبوب احمد کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، صادق آباد میپکو ٹیم کے کچے کے علاقے میں بڑی کارروائی، 300 سے زائد گھر ڈائریکٹ بجلی چوری کرنے میں ملوث۔ میپکو ٹیم نے بستی سے ٹرانسفارمر اتار کر ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست دے دی۔ صادق آباد میں میپکو ٹاسک فورسز کے کچے کے علاقہ بستی لٹھانی شریف میں بڑی کارروائی، بستی لٹھانی میں 300 سے زائد گھر ڈائریکٹ بجلی چوری کرنے میں ملوث۔ میپکو ٹیم نے بستی کا ایک ٹرانسفارمر اتار دیا اور دوسرے کا کنیکشن منقطع کر دیا۔ ایکسین وابڈا محسن نذیر صاحب کا کہنا تھا کہ ملزمان بجلی چوری کر کے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا رہے تھے۔ میپکا حکام نے تھانہ بھونگ پولیس کو ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست جمع کروا دی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ سی پی او ملتان منصور الحق رانا نے وابڈا انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ میں کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر میپکو احمد نواز بھٹی اور فوکل پرسن ایڈیشنل انجینئر میپکو تاج محمود قمر میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میٹنگ کے دوران بجلی چوری کو روکنے اور بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ سی پی او ملتان نے اس موقع پر کہا کہ ملتان پولیس بجلی چوری کی روک تھام کے لیے وابڈا انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے۔ انہوں نے ڈویژنل ایس پیز کو ہدایت کی ہے کہ وابڈا انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور جہاں جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے چھاپے ماریں اور بجلی چوروں کو گرفتار کریں۔ سی پی او ملتان منظور الحق رانا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ملتان پولیس کی جانب سے اب تک 450 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر کے کارروائی پولیس کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں غلاف کعبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک، نالین مبارک سمیت 8000 مقدس تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے بیورو چیف شیخ رمضان ندیم کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں 2 روزہ یہاں پر نمائش رکھی گئی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، موئے مبارک اور خانہ کعبہ کے غلاف اور مزید 7000 سے 8000 تک کے قریب تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ لوگ دور دراز سے آ کر زیارت کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہ موجود ہے نگران، ان سے جانے کے ذریعے زیارت میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ سیدی حق باللہ برحمتک یا رحم، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نالین مقدس، موئے مقدس، اور اس میں آپ کے زلف مبارک، اس کے کافی تبرکات ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، اور خلفائے راشدین، سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت پاک، اور کافی صحابہ کرام رضوان اجمعین، بیت اللہ شریف کا غلاف اور ریاض الجنت کا قالین، باقی کئی زیارات ہیں جو 7000 سے، جیسے آپ نے فرمایا 8000 تک یہ تبرکات ہیں۔ لوگ صبح سے گزشتہ روز سے آج تک یہ تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تبرکات آپ کے اپنے ہیں یا کہیں سے منگائے گئے ہیں؟ جی اب ہمارے اپنے بھی ہیں۔ اس میں ہمارے ایک دوست ہیں بھائی احمد رضا صاحب، کراچی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے قطر سے منگوائے ہیں، امارات سے، عرب سے۔ وہ ہمیشہ اکٹھے اس جزو میں کئی سالوں سے لگے رہتے ہیں، تو وہ تشریف لائے ہیں کراچی سے۔ اس بات پوری بات سے باہر لے بات جو رکھی ہے یہ 2 روزہ، اس میں کوئی آپ ہدیہ وغیرہ لے رہے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں لے رہے، یہ فی سبیل اللہ پروگرام ہے سب، اور یہ لوگ زیارت بھی اسی لیے کر رہے ہیں۔ یہ محفل میلاد ہے اور ایصال ثواب کی محفل ہے۔ جناب الحاج قبلہ صوفی عاشق رسول الحاج صوفی خلیل الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اس میں کون سی فیس ہو سکتی ہے، کون چیز، تمام چیز جی یہ جو یہاں پر نمائش لگائی گئی ہے یہ صرف اور صرف ایک عوام کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگائی گئی ہے، اور لوگ دور دراز سے یہاں زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور خوش نصیب لوگ ہیں جو یہاں زیارتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلہ میں یہ 2 روزہ محفل سجائی جا رہی ہے، اور یہاں پر موئے مبارک اور خانہ کعبہ غلاف اور 7000 سے 8000 کے قریب جو تبرکات ہیں ان کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ کیمرامین ملکیت کھوکر کے ساتھ شیخ رمضان ندیم، بیورو چیف، میٹرو ون نیوز، ڈیرہ غازی خان۔ پتوکی میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے بنایا جانے والا سیوریج کا منصوبہ جو کہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ناکارہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ چونیا روڈ پر بند سیوریج کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ میٹرو ون نیوز پتوکی عامر علی ملک سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پتوکی میں کروڑوں روپے کی گرانٹ سے بنائے جانے والے سیوریج منصوبہ جو کہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ناکارہ ہو چکا ہے۔ سیوریج کی لائنیں بند ہونے کی وجہ سے پانی اکثر گلی محلوں اور
ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں جو کہ مقامی انتظامیہ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، پتوکی کا جو سیوریج کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ جو ہے نا وہ بن چکا ہے۔ انتظامیہ کو بار بار اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ مسئلے ہیں، انہوں نے ان مسئلوں کو حل کرنے کی بجائے بالکل سیاسی بنا دیا ہے۔ اس وقت جو سینٹری انسپیکٹر ہیں سیوریج لائن پہ ملک زمان صاحب، ان کو اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بارہا دفعہ اس مسئلے کے بارے میں بتایا گیا، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہیں ریگتی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چونیا روڈ ہے، یہ مین شاہراہ ہے جو مختلف گاؤں کو اور ضلع قصور کو جو ہے نا وہ لگتی ہے اب، اور اس پہ ٹریفک کا اتنا زیادہ جو ہے بہاؤ ہے کہ جس کو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، اور سڑک کا اور پانی کا یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر جیسے دریائے راوی چل رہا ہے گندے پانی کا، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ 6 ماہ سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور 6 ماہ سے ہم لوگ یہ دکاندار دکانیں چھوڑ گئے ہیں، ریڑھیوں والے ریڑھیاں چھوڑ گئے ہیں، کاروباری لوگ جن کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، لوگ یہاں سے اپنی رہائشیں جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں۔ تو انتظامیہ سے یہ اپیل ہے کہ اگر ہمارا کچھ کر نہیں سکتے تو اس سڑک پر مٹی ڈال کے تاکہ اس پانی کا مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہو سکے۔ جی، آپ نے ان کے تاثرات جانے، ان کا یہی کہنا تھا کہ شہر کے اکثر علاقے حبیب ٹاؤن، ملک پورہ، احمد نگر، چونیا روڈ سیوریج کی وجہ سے گندا پانی روڈ پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے کہ بند سیوریج کو جلد سے جلد صفائی کروائی جائے۔ جی، ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو کی قیادت میں میاں چنو ڈاکٹر خالد محمود نے کاشتکاروں کی نشاندہی پر غلہ منڈی اور بورا چوک میں یوریا کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے پر دکانیں سیل کر دی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر خانیوال وسیم حامد سندھو کی قیادت میں کھادوں کی غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس موقع پر انہوں نے کاشتکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ذخیرہ اندوزوں اور مہنگے داموں کھادے فروخت کرنے والوں کے خلاف مہم میں محکمہ زراعت توسیع کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ کاشتکاروں کو مہنگے داموں کھادے فروخت کرنے والوں کے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ پنجاب حکومت کے مار نہیں پیار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ چنیوٹ میں سرکاری اسکول ٹیچر نے مرغا بنا کر 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کی خوب دھلائی کر دی، جبکہ چھاؤں پر بیٹھنے پر سزا سنائی گئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول رجوع سادات کے ٹیچر نے 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کو کان پکڑوا کر ڈنڈے سے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ تشدد سے 7ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ بے ہوش ہو گیا۔ متاثرہ اسٹوڈنٹ ساجد علی کے والد کا کہنا ہے کہ ساجد علی دل کا مریض ہے، اچانک طبیعت خراب ہونے سے چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ ٹیچر جہانزیب نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر چھاؤں میں کیوں بیٹھے ہو؟ ساجد کو مرغا بنا کر ڈنڈے سے تشدد کرتا رہا۔ ٹیچر جہانزیب کے تشدد سے ساجد بے ہوش ہو گیا، جسے اسکول میں موجود باقی ٹیچرز نے مقامی مرکز صحت رجوع سادات پہنچایا، جبکہ انہوں نے اطلاع دی۔ کہا کہ اطلاع ملتے ہی ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ ساجد علی کی حالت تشویشناک ہونے سے ریسکیو 1122 کی مدد سے فوری طور پر THQ اسپتال لے آئے۔ اب حالت خطرے سے باہر ہے۔ سندھ حکومت کے احکامات پر ڈاکو راج کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے فوج اور رینجرز کی نفری کشمور پہنچ گئی ہے۔ رینجرز نے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے انڈس ہائی وے سمیت شہر میں گشت شروع کر دیا ہے۔ فورس میں 400 اسپیشل ٹیم کے اہلکار شامل کیے گئے ہیں، جبکہ مزید نفری 2 دن میں آنے کا امکان ہے۔ ضلع بھر میں اغوا ڈکیتی کی وارداتوں سے عوام میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ساگر کمار، طارق بھٹو، ظہیر خالدی، نازیہ خاتون اور اس کی کمسن بیٹی کوثر ڈاکوؤں کی قید میں ہیں۔ سندھ حکومت نے کچے میں انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بند کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ باولپور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پنجاب سیف فوڈ سٹی منصوبے کا آغاز کر دیا ہے، جس میں حفظان صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہر چیز کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں آگاہی فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ باولپور پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریجنل آفس میں میڈیا بریفنگ ہوئی، جس میں جنوبی پنجاب کے ڈائریکٹر محمد سیف اور اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدیل خان کے علاوہ فوڈ اتھارٹی کے ملازمین بھی شریک ہوئے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے پنجاب سیف سٹی کے حوالے سے
मंसूबे का आगाज़ किया और कहा कि शहर भर में तमाम फूड ऑपरेटर्स को रजिस्टर करने के साथ साथ खुराक से मुताल्लिक़ कारोबारी अफराद को लाइसेंस जारी किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी मुर्दा मुर्गियों की फ़रोख्त को नाकाम बनाएगी और रोज़ाना की बुनियाद पर मज़बा खानों का मुआयना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काम तेज़ करते हुए अस्पताल तालीमी इदारों को भी चेक किया जाएगा और शहर के तमाम फिल्टर प्लांट्स की निगरानी भी की जाएगी। आखिर में उन्होंने कहा कि शहर में आगाही फ्लैग मार्च भी किया जाएगा ताकि शहरियों का एहसास हो कि फूड अथॉरिटी आवाम के लिए पेश है। हमारी आवाम को चाहिए कि वो अपने सामने मुर्गे को हलाल करवाया करें, ठीक है। वो जो आपके वेंडर्स मीट रख के बैठे होते हैं उनको डायरेक्ट गोश्त के तौर पे परचेज़ ना किया करें। इसमें हमारी भी बेहतरी है, उनकी भी बेहतरी है। क्यों? क्योंकि वो आपके सामने ज़िंदा जानवर हलाल करते हैं, आपके सामने उसको साफ़ करते हैं, आपके सामने उसको देते हैं। वो जो मीट वहाँ पे पड़ा हुआ है, हम उसको किसी भी तरीके से ये डिटर्मिन नहीं कर सकते कि वो जानवर पहले मर चुका था या नहीं मर चुका था, ठीक, और उसकी सफाई कैसी हुई हुई है, कैसी नहीं हुई हुई। तो ये तो पहली चीज़ तो ये कि एज अ सोसाइटी हमने इस चीज़ को चेंज करना है। जहाँ से आई बिलोंग टू कराची में गोश्त ख़रीदना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो वन जो रखी हुई मुर्गी ख़रीदेगा। हम सब अपने सामने मुर्गी हलाल करवाते हैं, अपने सामने देखते हैं कैसे साफ़ हुई है और उसको कटवा के लेकर आते हैं। तो एक तो ये चीज़ अगर हम कर लें, इसमें आप हमारी मदद करिए, ज़रा ये अवेयरनेस फैलाइए कि देखें जी जो आपका ज़िंदा जानवर है आपके सामने जब हलाल होगा तो आपको उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि आप जो गोश्त ख़रीद रहे हैं वो बिल्कुल ताज़ा है। तो ये चीज़ हमें ख़ुद चेंज करनी है सोसाइटी से। और ये आपकी जो उसके बाद जो हमारी शिकायत है कि गोश्त इस तरह पड़ा हुआ होता है, उसमें गोश्त में खून होता है या वो साफ़ नहीं। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुर्दा जानवरों का गोश्त पकड़ लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर की तैनाती ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचने वालों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हुई। गुज़िश्ता रोज़ पहली कार्रवाई करते हुए चीनी का गोदाम सील किया और 1060 बोरी चीनी कब्जा में ले ली, जबकि ताज़ा कार्रवाई में कोट अमानुल्लाह में बनाया गया मारूफ कसाब का ज़ाती स्लाइटर हाउस पर छापा मारकर मुज़र सेहत जानवरों का गोश्त पकड़ लिया और वहां पर मौजूद 2 अफराद को भी गोश्त बेचते हुए पकड़कर स्लाइटर हाउस संचालक डॉक्टर मोहम्मद जफ़र की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाज़ेह रहे कि शहर गोजरा में मुर्दार जानवरों का गोश्त बेचने वाला एक मुनज़्ज़म गिरोह है, जिनको असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर ने मुतनब्बे किया है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना हम किसी को भी रियायत नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चीनी माफिया को वार्निंग देते हुए कहा कि हर चीनी स्टॉक करने वाले का एहतसाब किया जाएगा। स्टॉक शुदा चीनी पकड़कर बेहक सरकार जब्त कर ली जाएगी और इसी तरह गोश्त माफिया को लगाम डालने का अमल भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। ड्राइविंग लाइसेंस पर अमल दरामद के लिए सादिकाबाद में इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस सैयद अमार रजा शाह मुतहरिक हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक गुराय से। जी अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादिकाबाद गौसिया चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस रहीम यार खान की तरफ से आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल गाड़ी जो आपका लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए आपकी दहलीज पर, आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बे में आ रही है, ताकि आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस आप गाड़ी ना चलाएं। इस वक्त हमारे साथ ASI अमाद रजा साहब और ASI आप जट साहब मौजूद हैं। पहले चलते हैं हम शाह साहब के पास। शाह साहब, हमें ये बताइएगा कि यह सहूलत हुकूमत पंजाब की तरफ से शहरी को दी जा रही है, कितने लोग हैं जो इस वक्त बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे IG साहब का विज़न है कि हर बंदे के पास जो गाड़ी चला रहा है तो उसके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हो। तो इस विजन को लेके जो है वो IG साहब के अहकामात के ऊपर अमल करते हुए DIG साहब ट्रैफिक ने जो है वो टीम्स जो हैं वो हर ज़िले के अंदर, हर तहसील के अंदर जो है वो तश्कील दी हैं, जिसमें हमारी जो है वो लर्निंग लाइसेंस की जो है वो वैन स्पेशल जो हैं टीम्स जो हैं वो वर्क करती हैं। जो मुख्तलिफ़ कस्बों में पहले ये था कि लोग जो हैं वो हमारे दफ्तर आते थे लाइसेंस बनाने के लिए, लंबी लंबी लाइनों में लगते थे, लेकिन अब यह है कि अब हम लोग खुद चले जाते हैं लोगों के पास लर्नर्स वगैरह बनाने के लिए। आवाम से गुजारिश यही है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। हम आपके पास इंशाल्लाह आ रहे हैं, अपने लर्नर बनवाएं, अच्छे शहरी होने का सबूत दें और लाइसेंस जो है वो हासिल करें। हमारे साथ ASI आबिद जट साहब मौजूद है। आबिद भाई, ये बताइएगा, आपको हमने देखा है बगैर लाइसेंस जो आप चलान भी काट रहे थे, क्या लगता है कितने लोग हैं जो बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं? अभी ना काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी लाइसेंस वगैरह नहीं बनवाए। तो ये असल में ज़्यादातर जो कस्बे वगैरह में रहने वाले लोग हैं ना, वो लाइसेंस वगैरह बनवाने से कुछ अवॉइड करते हैं। हम उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं कि ये एक ज़रूरी चीज़ है
انسان کے لیے کہ اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی امید بہت ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہر انسان کے پاس اپنا جو ہے وہ ایک ڈرائیونگ لائسنس ہوگا. جی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو شہر میں اور ہمارے آفس نہیں آ سکتے. موبائل گاڑی ان کی دہلیز پہ پہنچے گی. اب تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنا کر گاڑی چلائیں. جی پنجاب کے 11 اضلاع میں اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابات ہوئے جس میں طلبہ و طالبات نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. تحصیل بھر کے گورنمنٹ بوائز گرلز کے اسکولز میں اسٹوڈنٹ کونسل انتخابات ہوئے جس میں اسکول کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا, جبکہ کوہی والا کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں بھی اسٹوڈنٹ کونسل کا الیکشن ہوا جس میں حاشی سجاد صدر, احمد رضا نائب صدر, ابوبکر جاوید جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے. ایڈیشنل سیکریٹری ایجوکیشن آفیسر ساؤتھ پنجاب آغا ظہیر عباس شیرازی کا کبیر والا میں اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات کا جائزہ لیا. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زاہد عالم بھی ان کے ہمراہ تھے. منتخب ہونے والے پرنسپل اسکول ڈائریکٹر منظور احمد نے کہا کہ 800 طلبہ نے اپنا حق رائے استعمال کیا, جبکہ عبدالخالق SST چیف الیکشن کمشنر, راؤ خضر حیات ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن میں کامیاب ہونے والے طلبہ کا اعلان کیا. یہ کوہی والا جو ہے کبیر والا ڈسٹرکٹ خانے وال کا ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور یہ ہمارا تحصیل کبیر والا کا ایک بہت بڑا اسکول ہے. آج ساؤتھ پنجاب اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 11 اضلاع میں اسٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں, جس میں یہ ہمارے گورنمنٹ ہائی اسکول کوہی والا میں بھی بڑے جو ہے بچے اپنے خوشی سے اور شوق سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. الحمدللہ اب ہمارا الیکشن کا پروسیس جاری ہے. تمام انتظامات ہم نے ایز پر ڈائریکشن آف دا ساؤتھ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مکمل کیے. ہمارے ہاں آج بڑے خوش اسلوبی سے یہ الیکشن مکمل ہوئے. میں سراہتا ہوں ساؤتھ پنجاب ایجوکیشن کے. شیخوپورہ میں فیصل آباد روڈ پر خاتون نے 2 بچوں سمیت جبکہ نہر میں چھلانگ لگا دی. عینی شاہدین کے مطابق خاتون نے خودکشی کی وجہ غربت کہی ہے اور اس سے پہلے بھی 2 بچوں کو نہر میں پھینکا, پھر خود بھی چھلانگ لگا دی. ریسکیو اہلکاروں نے ایک بچے کی لاش نکال کر پولیس کے حوالے کر دی ہے. بچوں کی عمریں 3 سے 5 سال بتائی جا رہی ہیں. ریسکیو ٹیم نے ایک بچے کی لاش نہر سے نکال کر پولیس کے حوالے کر دی ہے, جبکہ ایک بچے اور ماں کی لاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. ڈوبنے والوں کی شناخت مہوش, ابراہیم اور پریزے کے نام سے ہوئی ہے. گمبٹ میں صحافیوں کی جانب سے سکھر کے سینئر صحافی جان محمد مہر کے قتل اور سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, جس میں شہری صحافی اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید دیکھتے ہیں گمبٹ سے حفیظ شیخ کی اس رپورٹ میں. ہاں جی, ہیلتھ کے حوالے سے کیپٹل سٹی جاننے والے گمبٹ شہر میں ملیریا اور گیسٹرو جو ہے بے قابو ہو گیا ہے. اس وقت ہم موجود ہیں گمبٹ کے تعلقہ اسپتال میں, جہاں پر جو ہے سینکڑوں ملیریا اور گیسٹرو کے کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ملیریا اور گیسٹرو کے جو کیس ہیں زیادہ تر بچوں میں پائے جاتے ہیں. اگر صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر کوئی اس امراض کے روک تھام کے لیے کوئی حکومت کی جانب سے اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں. مزید ہماری یہاں موجود شہریوں سے بات چیت ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ اسپتال میں عہدیات اور دیگر سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر اسٹوروں سے جو ہے مہنگی دوائی خرید کرنے پر مجبور ہیں. تو ان کا اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ تھا کہ اسپتال کے اندر جو ہے امراض کے مکمل کورس مہیا کیے جائیں تاکہ جو ہے امراض سے بچا جا سکے. انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے. جی وہاڑی میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جبکہ ان افراد کی صحت یاب کر کے ان کو فیملی ممبران کے حوالے کر دیا گیا ہے. ڈی پی او وہاڑی محمد عیسیٰ خان سکھیرا اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے نشے کے عادی افراد کی بحالی کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا ہے. متاثرہ افراد کا علاج الگ سے ایک NGO سے کروایا جا رہا ہے. معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے افراد کو باعزت طریقے سے 3 وقت کا کھانا اور نیک نیتی سے علاج کروایا گیا, جس کا مقصد صرف ایک تھا کہ وہ باعزت طریقے سے زندگی گزاریں. صحت یاب ہونے والے افراد کے لیے تاجران کی جانب سے نوکریوں کا اعلان بھی کیا گیا. تقریب کے آخر میں نشے سے بحال افراد کو تحائف اور راشن دے کر ان کی فیملی کے حوالے کر دیا گیا. پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے
اس کا پرپز یہ تھا کہ ضلع بہاڑی میں ایک پائلٹ پروجیکٹ ہوا جس کے اندر ہم نے ڈرگ ایڈکٹس کو ریہیب کیا فرسٹ فیز میں سہوکا میں. سیکنڈ فیز کے اندر 40+ جو ڈرگ ایڈکٹس تھے ان کو ہم نے RHC لوڈن میں ان کا ریہیب کیا, ان کو زیر علاج بہترین سہولیات میسر ہوئیں. اس کے بعد آج ہم نے ان کو پراپر ایک روزگار کے مواقع پرووائڈ کرتے ہوئے آج ہم نے ایک پروقار تقریب میں ان کو ان کی فیملیز کے حوالے کیا. ہمارا موٹیو یہ ہے کہ ضلع بہاڑی کو نہ صرف انشاءاللہ ہم ڈرگ فری کریں گے بلکہ تھرو ریہیبلیٹیشن ہم ڈرگ ایڈکٹ فری بھی کریں گے. آج ایک پروقار تقریب ہم نے منعقد کی ہے. شہرنامے کا سلسلہ جاری. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے جام شوروں سے, جہاں پر میونسپل کمیٹی بھولاری کے علاقوں میں قلت آب کے خلاف شہریوں نے احتجاج کیا ہے. دور جدید میں میونسپل کمیٹی بھولاری شہریوں کو پانی کی فراہمی میں ناکام. سالوں سے شہری پینے کے پانی سے محروم بنے ہوئے ہیں مگر انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. کروڑوں روپے کی اسکیمیں خرد برد کی وجہ سے غیر فعال بنی ہوئی ہیں, جبکہ سپریم کورٹ کے حکم پر تشکیل کردہ واٹر کمیشن بھی علاقے مکینوں کے دیرینہ مسائل کو حل نہیں کر سکا ہے. کھپروں میں ٹیکسی ڈرائیور عادل رند کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا. پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا. ذرائع کے مطابق عادل رند کی شادی خیرپور میں اس کی پسند سے ہوئی تھی اور اب کھپروں میں کرائے پر کار چلاتا تھا. عادل کو 3 گولیاں مار کر قتل کیا گیا اور لاش مصروف محلے میں اس وقت پھینکی گئی جب وابڈا کی جانب سے اضافی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی. کیرول پکا میں پاکستان میڈیا کونسل کا ماہانہ اجلاس زیر صدارت حاجی ناصر نواز صدر پاکستان میڈیا کونسل منعقد ہوا. اجلاس میں شہر اور مضافات کے مسائل کو اجاگر کرنے پر بات چیت کی گئی. اس وقت ہمارے نمائندے حسین خان رند صدر پاکستان میڈیا کونسل حاجی ناصر نواز کے ہمراہ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان میڈیا کونسل کا ماہانہ اجلاس زیر صدارت صدر پاکستان میڈیا کونسل حاجی ناصر نواز منعقد ہوا, جس میں پاکستان میڈیا کونسل کے ممبران اور عہدیداران نے جو ہے شرکت کی ہے. اس وقت میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے پاکستان میڈیا کونسل کے صدر حاجی ناصر نواز صاحب موجود ہیں. جی سر بتائیے گا, آج کس ایجنڈے پر جو ہے اجلاس کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان میڈیا کونسل کا ماہانہ اجلاس کیا گیا ہے, جس میں ہمارے سرپرست اعلیٰ استاد عاشق حسین قریشی صاحب اور جو ہمارے PMC کے سب دوست ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. اس میں ہمارا یہی ہوا کہ ہم قبرستانوں پہ اور جو آج کل کھاد بحران ہے اور اس میں جو منشیات فروش ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ ہماری مہم جاری ہے. جی جیسے کہ آپ نے صدر پاکستان میڈیا کونسل حاجی ناصر نواز صاحب کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ شہر کے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جو ہے آج جو ہے بات چیت کی گئی ہے. جی پتوکی کے نواحی علاقے تھانہ سرائے مغل پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ہے. SHO تھانہ سرائے مغل پولیس غلام صابر چھینا نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان آفتاب احمد اور شہزاد کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ ملزمان کے قبضے سے چرس برآمد کر کے 2 الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. SHO تھانہ سرائے مغل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور جلد ہی تمام منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے گی. منڈی بہاؤالدین میں پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے اہداف کے حصول کامیابی کے لیے یونین کونسلز کے سیکریٹریز کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ نے حکومت پنجاب کے پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے اہداف کے حصول کامیابی کے لیے ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ کے زیر صدارت ضلع کونسل ہال میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی جانب سے اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کی بدولت دیہاتوں میں بسنے والے عوام کو شہروں کی طرز پر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کی کامیابی میں سیکریٹری یونین کونسلز کا خصوصی کردار ہے. آپ لوگ دیگر کمیٹی ممبران کے ہمراہ مل کر اپنے شکوک کی بہتری کے لیے کام کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت ضلع بھر کی یونین کونسلز میں معززین پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں. اس پر پروگرام کے تحت گاؤں میں رہنے والے افراد کو برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, شادی, طلاق, رجسٹریشن کے لیے شہر جانے کی اب ضرورت نہیں پڑے گی.